بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک لڑکی نے بھیجی ہے، اور جب ہم لوگوں نے یہ کہانی پڑھی تو ہم لوگوں نے فوراً اپنے اپنے گھر فون کیا۔ جو بھی لوگ بیٹیوں والے تھے وہ اپنے گھر فون کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس کہانی میں؟ آئیے آپ کو یہ کہانی میں اسی لڑکی کی زبانی سناتی ہوں۔ رات کا وقت تھا۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور میری غلطی ایک ہی جملہ بن گیا جو میری زبان سے نکل گیا۔ میرے بال میرے شوہر کے ہاتھوں میں تھے اور وہ مجھے ادھر ادھر جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری ساس پاس کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی تھی، بلکہ صرف تماشا نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ہنس بھی رہی تھی۔ لیکن میں یہ بات آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت اس کمرے میں صرف ہم 3 لوگ نہیں بلکہ ایک اور جان بھی موجود تھی، جو یہ سب کچھ شاید دیکھ نہیں پا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ابھی اس کی عمر ہی اتنی نہ ضرور کر رہی تھی۔ میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب سی دھمکی دی۔ ویسے تو جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو شوہر دھمکیاں دیتا ہی ہے، لیکن یہ دھمکی کچھ زیادہ ہی عجیب تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں بیٹا، تیرا جو دل کرتا ہے تو کر، اپنے اندر غصہ نہ رکھنا، اس کے اوپر نکال دینا۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے مل کر جو حرکت کی، میں تو بس زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ سے ہی مدد مانگنے لگی۔ اور پھر میری آنکھوں نے میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ دیکھا، وہ معجزہ جو پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور آج بھی مشہور ہے۔ میرا نام نمرہ ہے، اور میری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ میں خود بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ جان سکیں کہ ظلم اور صبر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے اللہ کی قدرت انصاف کرتی ہے۔ جب میری شادی وقار سے ہوئی تو میں نے ایک خواب سچا اور کیسے اللہ کی قدرت انصاف کرتی ہے۔ جب میری شادی وقار سے ہوئی تو میں نے ایک خواب سجایا کہ میرا نیا گھر میری خوشیوں کا آغاز ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ہوگا تو تمہیں زیادہ دکھ نہیں دے گا۔ وقار میرا دور بار کا کزن تھا، لیکن ہمارے خاندانوں کو آپس میں بہت آنا جانا، ایسا لگتا تھا کہ گھر کی بات ہے، اس لیے میری ماں نے یہ رشتہ دے دیا۔ پر ان کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میرے ماں باپ نے رشتہ ہاتھ جوڑ کے دیا تھا، اور یہیں سے ماں باپ غلطی کرتے ہیں۔ جب اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہوں، ساتھ سامان بھی دے رہے ہوں، پیسے بھی دے رہے ہوں اور پیسہ خرچ بھی کر رہے ہوں، بیٹی بھی دے رہے ہوں، تو پھر ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ اتنا تو منہ سے بولا ہی جا سکتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو اکیلے مت سمجھنا۔ لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ اب ہماری بیٹی آپ کے حوالے ہے، آپ نے اگر ہماری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ نہ سمجھ ہے، نادان ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تو میں نہ سمجھ تھی، نہ ہی میں نادان تھی، بلکہ میں بلیک بیلٹ تھی، کراٹے میں ماہر تھی۔ لیکن میرے ماں باپ نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اس طرح کی بات بتائی گئی تو لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ٹریننگ بھی میں نے بہت ضد کر کے لی تھی، لیکن وہی بات کہ مجھے لڑنا تو سکھایا گیا لیکن ہمت نہیں دی گئی، اور جب آپ کو ہمت نہ دی جائے اور لڑنا سکھا دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کو لڑنا نہیں آتا پر آپ کے اندر ہمت ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ میرے شوہر وقار ایک اچھے انسان لگتے تھے، اور میں نے سوچا کہ میری زندگی پرسکون ہوگی، لیکن میری یہ خوش فہمی زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ وقار کی ماں، جن کا نام حسنہ تھا، اس نے شروع سے ہی مجھ سے عجیب برتاؤ شروع کر دیا۔ پہلے سمجھا اور برداشت کرتی رہی، مگر وقت کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ محض عادت نہیں بلکہ ان کا رویہ مستقل ظلم کا تھا۔ وقار خود بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے کمتر محسوس کروایا، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جسے وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ سب انہوں نے بہت آہستہ آہستہ کیا۔ پہلے کہتے تھے کہ کپڑے ہماری مرضی سے پہنا کرو، پھر کہتے تھے کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی، پھر کہنے لگے کہ تمہیں گھر سنبھالنا نہیں آتا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ظلم اور اپنی زبان کی تیزی کو بڑھاتے گئے، اور مجھے ان کے ظلم کی عادت سی ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو کبھی روک ہی نہیں سکتی۔ مجھے اپنے شوہر کا رویہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا،
کبھی اچانک سے میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا تو کبھی اپنی ماں کے ساتھ مل جاتا، اپنی کہتا کہ آپ اس کے ساتھ سیاہ کریں سفید کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں کیا کرتی؟ چلاتی چیختی۔ ظاہر ہے انسان بات چیت کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ چلو بات کر کے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ وقار سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہماری زندگی کا آغاز محبت اور احترام سے ہونا چاہیے، مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا کہ ماں کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہ لو۔ لیکن میرا دل ہر روز زخمی ہوتا گیا۔ وقار ڈبل گیم کھیلتا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی مل جاتا اور میرے ساتھ بھی مل جاتا۔ شروع میں تو وہ میرا ساتھ دیتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ ماں کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو کیونکہ اسے مجھ سے مطلب ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اپنی ماں کو کہتا تھا کہ آپ کو میں نے بہو لا کے دی ہے، اب آپ جانیں اور وہ جانے، اور مجھے کہتا تھا کہ ماں کچھ بھی بولتی رہے سننا نہیں۔ زندگی کی تلخیاں جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک طرف حسنہ بی بی کے طعنے، الزامات اور ان کا نفرت بھرا رویہ، اور دوسری طرف میرا شوہر وقار، جس سے میں نے محبت اور وفا کی امید باندھی تھی۔ وہ خود میرے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا۔ ایک دن مجھے وقار کے رویے میں ایک عجیب سا بدلاؤ محسوس ہوا۔ وہ مجھ سے دور رہنے لگا تھا، دیر سے گھر آتا اور اس کا رویہ بہت ٹھنڈا اور بے دلی بھرا محسوس ہوتا۔ میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ کچھ تو ایسا ہے جسے وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کے فون پر ایسے پیغامات دیکھے جنہیں وہ فوراً چھپا لیتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور رویے نے میرے دل کو شدید تکلیف پہنچائی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید وقار مجھ سے دور نہیں ہو رہا، مگر حقیقت نے مجھے ہر بار جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک دن میں کو جاننے کا عزم کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک اور عورت سے مل رہا ہے، ہنستا اور خوشی سے باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں نے اپنے سارے خواب، ساری محبت اس شخص کے لیے قربان کر دی تھی، اور اس نے میرے بدلے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے حسنہ بی بی کے پاس جا کر ساری بات بتائی، سوچا کہ شاید ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بیٹے کو روکے گی اور میرے حق میں کھڑی ہوگی۔ میرے ماں باپ بھی تو خبر نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہو تو اپنی ساس سے کہنا، اگر تم ان کو اپنے مسئلے بتاؤ گی تو پھر وہی حل کریں گی۔ لیکن ان کا رد عمل میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے نہایت بے رحمی سے کہا، تو کیوں اتنی بڑی بات بنا رہی ہے؟ مرد ہے، اس کا دل کرے تو عورتوں کے ساتھ چکر چلا سکتا ہے۔ اس نے تجھے تو گھر میں رکھا ہوا ہے نا، اور کیا چاہیے؟ تجھے کوئی حق نہیں کہ اس کی زندگی میں دخل اندازی کرے، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس کی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ حسنہ بی بی کے الفاظ نے میرے دل کو مزید توڑ دیا۔ کیا مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عورت کی عزت اور محبت کو اپنے پیروں تلے رون سکتا ہے؟ میں حیران تھی کہ ایک عورت ہو کر حسنہ بی بی اس ظلم کا ساتھ کیسے دے سکتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مجھے نظر انداز کیا بلکہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگی کہ شاید میری کسی کمی کی وجہ سے وقار کو دوسری عورتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ جب حسنہ بی بی نے میرا ساتھ دینے سے انکار کیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ وقار سے براہ راست بات کروں گی، شاید اسے میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا احساس کرے۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس سے بات کی اور اپنے دل کا دکھ بیان کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وقار، میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے خواب سجائے تھے، میں نے تمہارے لیے اپنی سب خواہشات کو قربان کر دیا۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو تمہیں مجھ کو قربان کر دیا، اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ کسی اور عورت کے ساتھ چکر چلانا چاہیے تھا۔ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا کہ آپ نے بے وفائی میرے منہ پہ مار دی۔ لیکن وقار کا رد عمل بھی اتنا ہی بے حس اور تکلیف دہ تھا جتنا کہ اس کی ماں کا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، تم کون ہوتی ہو مجھ پر سوال اٹھانے والی؟ تمہیں میری زندگی میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جس شخص سے میں نے وفا کی امید رکھی تھی، اس نے میری محبت اور عزت کو اس بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وقار کی بے وفائی اور حسنہ بی بی کی حمایت نے میرے دل کو پوری طرح سے توڑ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ
اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں صرف ایک وجود تھی جسے اپنی مرضی اور حق کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میرا وجود بے حیثیت ہے اور میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ بڑی جلدی میری آنکھیں کھول دی، بڑی جلدی مجھے یہ بتا دیا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور شوہر تو ہوتا ہی بے وفا ہے۔ ایک دن حسنہ نے مجھ سے کہا کہ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا اور ابھی تک تم نے خوشخبری نہیں سنائی، تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ جی اللہ خیر کرے گا، ابھی اتنا وقت تو نہیں ہوا۔ تو کہنے لگی کہ یہ پچھلے والے گھر میں 2 لڑکیوں کی اکٹھی شادی ہوئی ہے، آج 20 دن ہوئے ہیں اور ابھی وہاں سے میں خوشخبری سن کے آ رہی ہوں، اور تمہاری شادی کو تو 2 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ میں چپ کر گئی اور وہ باتیں سنانے لگی، کہنے لگی کہ اللہ سے اپنے لیے دعا مانگو کہ جلدی جلدی تمہارے ہاں اولاد ہو، اور اللہ سے بیٹی نہ مانگ لینا۔ تم جیسی لڑکیوں کو نہ بیٹیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ چھوٹی سی گڑیا آئے گی، بال بنائیں، فراک بنائیں گے، ہمیں نہیں چاہیے گڑیا۔ یاد رکھو اس گھر میں صرف بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ بیٹا ہی وقار کے نام کو آگے بڑھائے گا، ہر ان کے خاندان کی عزت قائم رہے گی۔ یہ میرے لیے بہت ہی تلخ بات تھی، مگر میں نے دل میں صبر کیا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی تھی جو بیٹا بیٹا تو کہتی ہیں، لیکن جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو بیٹی کے ساتھ لگاؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اور مجھے ابھی کیا پتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری دی۔ یہ خبر میرے دل کو خوشیوں سے بھر دینے والی تھی۔ میں نے اپنی اولاد کے آنے کے خواب بننے شروع کر دیے، ایک ننھی سی جان جسے میں اپنی محبت اور پیار کے حصار میں لپیٹ کر پروان چڑھاؤں گی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بننے والی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بھی مجھے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا بیٹا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ اللہ گواہ ہے، ماؤں کو برا لگتا بھی نہیں، یہ تو معاشرے والے ہی ان کا بھی دماغ خراب کر دیتے ہیں اور خود بھی ان کو تانے دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نے بھی کہا کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہے تو کیا ہوا، بعد میں بیٹا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے تو یہ خوشخبری ہی تھی اور میں تو بہت خوش تھی، مگر وقار اور ان کی ماں حسنہ کے لیے یہ خوشخبری کسی خوفناک خبر سے کم نہ ہونی تھی۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو وہ ابھی سے ہی میرا جینا حرام کر دیتے۔ اس لیے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ حسنہ کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے ہر موقع پر مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ یاد رکھو اس گھر میں صرف بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو سمجھ لینا کہ اس گھر میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے تو مجھے یہی کہا تھا، اور اس کے بعد جب سے مجھے پتہ چلا کہ بیٹی ہونے والی ہے تو میں بڑی پریشان تھی۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ میں روز دعائیں کرتی کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ میری زندگی کی تکلیفوں میں سب سے زیادہ اذیت حسنہ بی بی کی باتوں سے ملی۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے طعنے، طنز اور الزامات کا نشانہ بناتی تھی۔ جب میری ماں بننے کی خبر آئی تو ان کی باتوں کا زہر مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو عورتیں بد کردار ہوتی ہیں ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی گناہ چھپا ہوا ہے جس کی سزا تو اب بھگت رہی ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر بجلی بن کر گرتی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کس طرح ایک ماں ایسی سوچ رکھ سکتی ہے اور کس طرح وہ مجھ پر اتنے سنگین الزامات لگا سکتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک صاف اور باعزت زندگی گزاری تھی، مگر ان کے یہ طعنے میری روح کو زخمی کر دیتے تھے۔ وہ مجھے بار بار یاد دلاتی کہ میں ان کے خاندان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور کہتی تھی کہ وقار تو ہم نے ایک معزز خاندان میں بیاہ کر دینا تھا، مگر قسمت نے اسے تجھ سے جوڑ دیا۔ ان کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ جاتا اور میں کئی راتیں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وقار کو یہ سب بتاؤں اور اس سے حمایت طلب کروں،
مگر وہ بھی اپنی ماں کے کہے میں آ کر مجھے بری عورت قرار دینے سے پیچھے نہ ہٹتے۔ وہ میرے دل میں ایک خنجر کی طرح الفاظ جب ہوتے، میری ساس ٹھیک کہتی ہے، میری ساس ٹھیک کہتی ہے، تیرے جیسے لوگوں کے گھر میں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں جو نسل کو آگے بڑھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے میری عزت کو اپنے گھٹیا الفاظ اور الزامات سے پامال کیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرتی اور اس سے فریاد کرتی کہ مجھے اس ظلم اور بے بنیاد الزامات سے نجات دلائے۔ میری ساری محنت، محبت اور ایمان کو ان کی بے رحم باتوں نے نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے یہ لمحے ناقابل برداشت تھے، مگر میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میرے دل میں صرف ایک دعا رہ گئی تھی، اللہ ان لوگوں کو ان کے اپنے الفاظ کا سامنا کروائے اور انہیں یہ احساس دلائے کہ کسی عورت کی کردار کشی کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ وقت قریب آتا جا رہا تھا اور میری آزمائشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وقار بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے مسلسل دھمکاتا کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے رویے کی سختی اور ظلم کے باوجود میں نے امید کا دامن تھامے رکھا۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ سکھایا تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر وہ دن آیا جب میری بیٹی دنیا میں آئی۔ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت معصوم بیٹی سے نوازا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میرا دل اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے ماں ہونے کی عظیم خوشی سے نوازا۔ میں نے اپنی بیٹی کو پہلی بار اپنے سینے سے لگایا تو لگا کہ جیسے میری ساری تکلیفیں، سارے دکھ پل بھر میں بھلا دیے گئے۔ مگر میری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ وقار اور حسنہ نے میری بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے نفرت سے بھر گئے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب اللہ نے مجھے ماں بننے کی نعمت سے نوازا۔ میرے دل کی ساری تکلیفیں جیسے مٹ گئی۔ میں نے اپنے سارے دکھ، سب اذیتیں بھلا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی ننھی سانسیں اور معصوم آنکھیں مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت عطا کی ہے، لیکن میری خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ جیسے ہی میری ساس حسنہ بیوی کو بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا، ان کے چہرے پر نفرت اور مایوسی کی پرچھائیاں گہری ہو گئی۔ وہ ہسپتال میں آئیں تو ضرور، مگر میری بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی۔ ان کے چہرے پر سرد مہری اور حقارت کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے ہسپتال کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی رخ موڑ لیا اور سیدھا گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے دل کو ایک بار پھر چوٹ لگی کہ جس گھر میں میری بیٹی نے خوشیوں کا پیغام لے کر آنا تھا، وہاں اسے قبول ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے شکی کہ جس گھر میں میری بیٹی نے خوشیوں کا پیغام لے کر آنا تھا، وہاں اسے قبول ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر وقار بھی آئے۔ میں نے دل میں امید رکھی کہ شاید بیٹی کو دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے گا، شاید وہ اس معصوم صورت کو دیکھ کر اپنی نفرت کو محبت میں بدل دیں گے، لیکن ان کا رویہ میری توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر میری طرف بھی ٹھیک سے دیکھا نہیں اور سرد لہجے میں کہا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو خود ہی گھر آ جانا، ہم تمہیں لینے نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میری کوئی بات سنے بغیر واپس چلے گئے۔ ان کے اس رویے نے میرے دل کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت لمحہ اتنا تلخ بن جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے محسوس کیا کہ میں ہسپتال کے اس کمرے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میرے آس پاس کوئی نہیں ہے جو میری معصوم صورت کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میری بیٹی میرے لیے کتنی اہم ہے۔ میری خواہش ہے کہ اسے ایک پیار بھری زندگی دے اور اسے ان لوگوں کی نفرت سے محفوظ رکھ جو اسے قبول نہیں کر رہے۔ میری بیٹی میری زندگی کا وہ سہارا بن گئی تھی جس کے ساتھ میں نے جینے کی امید باندھ لی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ہسپتال والے بھی حیران ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے طعنے دیتی ہیں اور لمبا رونا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے بھائی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن یوں کوئی کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔
آپ کے سسرال والے تو لگتا ہے زیادہ ہی ظالم ہیں۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ انہوں نے تو مجھ پہ کبھی کوئی اچھا اقدام کیا ہی نہیں، ہمیشہ ظلم ہی کرتے آئے ہیں۔ تو پھر یہی کریں گے۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد میں اپنے گھر بھی نہیں گئی، بلکہ سیدھا اپنے شوہر کے گھر آ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا گھر یہی ہے اور مجھے میرے ماں باپ سے بھی شکوے تھے۔ انہوں نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ ہم تو تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ جیسے ہی میں وہاں گئی اور میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو وقار نے غصے میں آ کر مجھے برا بھلا کہا، اور حسنہ نے کہا کہ اس لڑکی کو تم یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ یہ منحوس لڑکی ہمارے خاندان کے لیے بوجھ بنے گی، اس لڑکی کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ میں نے وقار کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری خوشیوں کا مرکز ہے، آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس کے جواب میں وقار نے سختی سے کہا، یہ بیٹی ہمارے کسی کام کی نہیں، اگر بیٹا ہوتا تو ہم خوش ہوتے، اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے التجا کی کہ مجھے اسے گھر میں رہنے دے، میں کونے میں کہیں پڑی رہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ پھر اس بیٹی کے لیے ہم سے کوئی امید نہ رکھنا اور ہمارے سامنے بھی نہ آنا، اور اس کو بھی ہم سے دور رکھنا۔ میں چپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ حسنہ بی بی کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ اکثر میرے سامنے آ کر کہتی، تم نے بیٹی پیدا کی ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اچھی چیزیں کھاؤ؟ دال روٹی ہی کافی ہے، گوشت یا چکن کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک چوٹ کی طرح لگتے۔ وہ مجھ پر یہ مظالم جاری رکھتی، کبھی کھانے کی چیزیں میرے سامنے سے اٹھا لیتی اور کبھی مجھے ڈانٹ دیتی کہ میں بیٹی پیدا کر کے ان کی عزت کو ختم کر رہی ہوں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کی اس سختی کو نظر انداز کروں، لیکن ان کے طعنے اور دھمکیاں مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ جب بھی میں اپنے شوہر سے مدد مانگتی، وہ ہمیشہ حسنہ بی بی کی حمایت کرتا اور کہ کچھ سمجھنا چاہیے۔ یہ سب سن کر میری روح کو مزید تکلیف پہنچتی، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے بھی محبت اور حمایت کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ کئی بار جب میں نے کھانے میں دال روٹی سے زیادہ کچھ کھانے کی کوشش کی تو حسنہ بی بی نے مجھ پر غصہ کیا اور کہا کہ تمہاری حیثیت تو بس اتنی ہی ہے جو تم نے کیا ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا پن کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک ماں بن کر بھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے وجود کی کوئی اہمیت نہیں، بس میری بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھا جاتا رہا۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو ان کی سختیوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ہر رات جب میں اپنی بیٹی کو گود میں لیتی تو میرے دل میں عزم تھا کہ میں اس کو کبھی بھی ان مظالم کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ مجھے اپنی بیٹی کا پیٹ بھرنا ہوتا تھا، اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ مجھے اپنی بیٹی کا پیٹ بھرنا ہوتا تھا، لیکن جب میں ٹھیک سے کھانا ہی نہیں کھاتی تھی تو میری بیٹی کا پیٹ ٹھیک سے نہیں بھر جاتا تھا۔ وہ روتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو چپ کرواؤ، ہمارے گھر میں شور ہو رہا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ یہ ان کے گھر کی ہی تو بیٹی تھی، میں کوئی اپنے ساتھ تو نہیں لے کر آئی تھی۔ مجھے اب غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ایک دن میری بیٹی ثانیہ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا۔ یہ نام بھی میں نے خود ہی رکھا تھا اور ان لوگوں نے تو نام رکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ وہ رات سے رو رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 2 بج چکے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اٹھ کے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ اس آفت کو چپ کرواؤ۔ میں نے کہا کہ آفت نہیں، بیٹی ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ آج میرے منہ میں زبان کہاں سے آ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ اس کو فارغ کرو اور اس کی بیٹی کو بھی یہاں سے نکال لو۔ میں نے کہا کرائی، مجھے لگا تھا کہ آپ لوگوں کا رویہ بدل جائے گا، اس کی معصوم صورت کو دیکھ کے آپ کے دل میں محبت جاگ جائے گی، لیکن آپ لوگ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئی تھی تب آپ کی ماں نے بھی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور آپ کی دادی نے بھی بیان کیے تھے، اور آپ کے باپ نے بھی آپ کو کبھی گود میں نہیں اٹھایا تھا، تبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ آج میں نے ڈائریکٹ اپنی ساس کو جواب دے دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی تو ایک لوہار کی۔ آج میں نے ایک جواب کیا دیا، ان سے برداشت ہی نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو ابھی کھڑے کھڑے طلاق دے دو، ابھی طلاق دو۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کرے گا۔
لیکن اس نے ایک پل کی دیری کیے بغیر اپنی ماں کے حکم پر لبیک کہہ دیا، مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میری دنیا تاریک ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس انسان کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھا وہ میری ننھی بچی کی معصومیت تک کو قبول نہ کر سکے گا۔ وقار نے نہ صرف مجھے طلاق دی بلکہ میری بچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں اپنی بچی کو اپنی باہوں میں چھپائے کانپتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میری بے بسی اور میری بیٹی کی معصومیت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور دعا کی کہ وہ ہمیں ان کے ظلم سے بچائے۔ وقار نے مجھ پر بہت دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے دفاع کرنا آتا تھا۔ میں ایک ہی جھٹکے میں اسے اٹھا کے زمین پہ پھینک سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ شوہر ہے اور عورت شوہر پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ لیکن آج جب وہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک باپ ہے تو میں نے بھی اپنا سب سے کاری داؤ لگایا اور اسے 1 منٹ میں زمین کی زینت بنا دیا۔ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی اور وہ خود بھی۔ میں نے کہا کہ اب تم میرے شوہر نہیں ہو اور خبردار جو میری بیٹی کو دوبارہ ہاتھ پہ لگایا۔ اب تو انہوں نے ایک پل کی بھی دیری نہ کی اور مجھے گھر سے دھکا دے کر نکال دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ میرے پاس سوائے میری بیٹی کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں کہاں جاتی؟ میری دنیا تو ایک لمحے میں برباد ہو گئی تھی۔ وقار اور حسنہ کے ظلم و ستم نے میری امید اور خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں اپنی معصوم بیٹی کو لے کر جب گھر سے باہر نکلی تو دل میں صرف اللہ سے فریاد تھی کہ وہ میرے اور میری بیٹی کے لیے انصاف کرے۔ میں نے اپنے دل کی گہرائی سے اللہ سے دعا کی، اے رب، تو نے مجھے ایک ماں کا درجہ دیا ہے، مجھے ان ظالموں سے بچا، مجھے اور میری بچی کو اپنی حفاظت میں رکھ، میری بچی کو زندگی کی وہ خوشیاں عطا کر جو وہ اس دنیا میں حق رکھتی ہے۔ میری دعا دل سے نکلی اور شاید اللہ نے میرے دل کی گہرائی کو سن لیا تھا۔ کچھ دن گزرے اور مجھے خبر ملی کہ وقار اور حسنہ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جو اللہ کی طرف سے عبرت کا نشان تھا۔ جس دن انہوں نے مجھے اور میری بچی کو ٹھکرا دیا، اس کے کچھ عرصے بعد ایک عجیب حادثہ ہوا۔ وقار اور حسنہ ایک دن اچانک ہی بے زبان ہو گئے۔ ان کی زبانوں سے ایک بھی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ وہ جو ہر وقت مجھے نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے، اب وہ زبان ہی ان کے لیے بیکار ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے دل کو سکون ملا، جیسے اللہ نے میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا انصاف کیا ہو۔ وہ دونوں جو مجھے اور میری بیٹی کو گالیوں اور طعنوں سے سناتے تھے، اب وہ خود ایک ایسی خاموشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے جہاں ان کی اپنی زبان ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی کہ اس کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ ان کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ لوگ ان کے اس حال کو دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، مگر میرے دل کو یہ یقین تھا کہ اللہ نے میرے صبر کا جواب دے دیا۔ اللہ کے انصاف نے میرے دل میں ایک نیا حوصلہ اور عزم پیدا کر دیا۔ جہاں ہمیں خود کو معاشی اور سماجی طور پر سنبھالنا تھا، یہ آسان نہیں تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک ایسی زندگی دوں گی جس میں وہ عزت اور خودداری کے ساتھ جی سکے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری کر لی۔ میری تعلیم نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اسکول میں تدریس کا کام مل گیا۔ اس نوکری نے میرے اندر کی خود اعتمادی کو واپس لانے میں مدد کی۔ میں روزانہ صبح اپنی بیٹی کو پیار سے جگاتی اور اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی۔ مجھے اپنی بیٹی کو اپنی محنت سے ایک محفوظ اور خوبصورت زندگی دینے کی خواہش تھی۔ دوسری طرف مجھے لوگوں کی باتیں سننے کو بھی ملتی تھی۔ کچھ لوگ طعنے دیتے تھے کہ یہ اکیلی عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، لیکن میں نے ہر ایسی بات کے لیے اپنی طاقت اور ہمت کو برقرار رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کی مدد کے بغیر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں اور 2 مہینے سے میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کا مطلب کہ جب مجھے وقار نے طلاق دی تو مجھے طلاق ہوئی ہی نہیں، کیونکہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بات جب میرے گھر والوں کے سامنے آئی تو ان لوگوں نے تو سکھ کا سانس لیا اور کہا کہ اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کہاں کو میں نے اپنی زندگی کو ایک راستے پہ لگا دیا تھا تو نوکری بھی کرنی شروع کر دی، لیکن اب مجھے پھر سے اس گھر میں جانا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وقار اور حسنہ کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ ان کی زندگیوں میں تنہائی اور دکھ کا بسیرا ہو گیا۔
ان کا غرور، ان کا تکبر اور ان کی زبانیں جو مجھے اور میری بیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب انہیں کسی کام کی نہ رہیں۔ وہ دونوں اپنے ہی کیے کی سزا میں مبتلا تھے اور دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئے۔ جب میں واپس آئی تو ظاہر ہے وہ لوگ تو کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے واپس ہی چلے جانا چاہیے۔ اور میں کہاں جاتی؟ جب سے میرے شوہر وقار اور ساس حسنہ بی بی کی زبانیں بند ہوئی، ہمارے گھر کی حالت بالکل بدل گئی۔ اب تو پورے محلے کے لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے، جیسے یہ کوئی تماشا ہو۔ لوگ چپ کے آ کر ان کی حالت کو دیکھتے، آپس میں باتیں کرتے اور کچھ تو مذاق بھی کرتے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا غم بڑھتا گیا کہ آخر کیوں لوگ اس درد کے لمحے کو تماشا سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی بار لوگوں کو منع کیا کہ آپ لوگ کیوں آتے ہیں، کیوں اپنے تجسس کی خاطر میرے دکھ کی چوٹوں کو کھولتے ہیں، مگر کوئی میری بات پر کان نہیں دھرتا، بلکہ اس کہانی کو مزید پھیلانے میں لگے رہتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد ایک دن میڈیا والے بھی ہمارے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر رپورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ سب ہوا تو میری اور میری بیٹی کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا، ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ لوگ پیدائشی گونگے ہیں، میں ہی ان کا خیال رکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز میں لرزش تھی، لیکن میں نے اپنے اندر کی ہمت کو بٹھا کے اپنے الفاظ کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ میڈیا کی موجودگی میرے اور میری بیٹی کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اب سارے گھر کے کام تو میں ہی کرتی تھی، ان کے لیے کھانا بناتی تھی۔ نہ صرف ان کی زبانیں بند ہوئیں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی عجیب ہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ بالکل ہی پہلے جیسی نہیں رہے تھے۔ چلتے چلتے گر جاتے تو کبھی ان کو کہیں درد ہونا شروع ہو جاتا اور بتا بھی نہیں پاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھ کے دل دکھتا تھا میرا۔ جو میرے ساتھ ہوا مجھے اس کا افسوس نہیں تھا۔ میں بری انسان نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا۔ حسنہ بی بی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی، جیسے ان کی آنکھوں میں پچھتاوا ہو۔ وہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے شرمندہ تھی، مگر ان کی زبان بند تھی اور وہ کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ اسی دوران وقار کی حالت بھی مزید بگڑ گئی۔ ایک دن وہ اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وقار، تم یہ کیا کرنے لگے ہو؟ میں تم جیسی نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے تم مجھ سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میری بیٹی کی خوشی اور اس کی زندگی تم سے جڑی ہے۔ میری یہ باتیں انہیں جھنجھوڑ گئی اور وہ اپنی کوشش سے رک گئے۔ اگلے ہی پل میرے پیروں میں بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بول نہیں پا رہے تھے اور وہ میرا شوہر تھا۔ ہم نے ایک ساتھ کوئی اچھا وقت نہیں گزارا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وقت بہت اچھا تھا، شاید شادی کا پہلا ہفتہ اس کے بعد اس نے بے وفائی کرنی شروع کر دی، پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ زبان شوہر تھا، وہی آدمی تھا، میری اولاد کا باپ تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے ناک رگڑ رگڑ کے معافی مانگ رہا تھا۔ اس لمحے میں نے سمجھ لیا کہ ان کے ساتھ میرا رشتہ کس قدر پیچیدہ اور مضبوط ہے۔ میں نے دل میں عزم کر لیا کہ میں ان دونوں کا خیال رکھوں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اور میرے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو گئی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب سب کچھ ٹوٹتا ہے تو صرف محبت ہی ہوتی ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ وقار کی زندگی کو بچانے کی کوشش نے میرے دل میں ایک نئی امید پیدا کی۔ میں نے جان لیا کہ محبت ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ مجھے یہ سارے گھر کے کام کرنے پڑتے تھے، ان دونوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، اور اپنی بیٹی کو بھی۔ ایک دن میں وقار کے پاس اپنی بیٹی کو بٹھا کر گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ نہ تو اس کو اٹھاتا ہے اور نہ ہی ہاتھ لگائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری بیٹی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور میں حیران ہوئی کہ اکیلی کس طرح ہنس رہی ہے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور میں نے دیوار سے چھپ کر دیکھا تو سامنے کا منظر میری آنکھوں میں آنسو بھر گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وقار میری ہی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، یعنی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ۔ وہ بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی محبت کو محسوس کر کے دل سے مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے بھی پتہ لگنے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ اسی دوران حسنہ بی بی بھی میرے اس حوصلے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔
میں نے انہیں محبت سے سمجھایا کہ یہ ان کی زندگی کا ایک نیا موقع ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دادی بنے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں میں ایک نرمی کے ساتھ دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری حمایت کرنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے وہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ منہ سے کچھ آواز نکالنا شروع ہو گئے اور اس کی زبان بھی آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر ان کی زبانوں کے بند ہونے کا مذاق بنایا۔ ہمیں تمہاری زبان کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سب کو یہ باتیں کیسے بتائیں گے؟ اس پر وقار مسکرایا اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک نئی زندگی کی چمک آ گئی۔ حسنہ بی بی بھی میرے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ یہی محبت کی طاقت ہے جو ہمیں یکجا کرتی ہے۔ ہم نے اپنی مشکلات کا سامنا مل کر کیا اور اب ہم سب ایک نئے سفر پر چلنے کے لیے تیار تھے۔ میری بیٹی کی ہنسی ہمارے دلوں میں خوشی بھر دیتی اور ہمیں امید دلانے کے لیے کافی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کی ہر خوشی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ زندگی میں رشتوں کو ختم کرنا، کسی صورتحال سے نکل جانا، بھاگ جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ صرف کسی کے ہوتا ہے، یہ صرف کسی کہانی میں ہو سکتا ہے کہ عام زندگی میں نہیں۔ مجھے پھر سے اسی گھر میں رہنا پڑا، انہی لوگوں کے ساتھ، اور ان کا رویہ بدل گیا۔ یہ بات تو صاف ہے، لیکن کاش کہ یہ سب کچھ ایسے نہ ہوا ہوتا۔ یہ لوگ اس طرح سے نہ گرے ہوتے، پہلے سے ہی سنبھل جاتے تو شاید ہماری زندگی اور ہوتی۔ ابھی بھی دل میں تلخی آ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے شرمندگی نہیں جاتی اور میرے دل سے دکھ۔ میرے دل میں ایک بات ہمیشہ رہتی ہے، بیٹیاں اللہ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہوتی ہیں۔ جب بھی میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، میرے دل میں یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف میری زندگی کی خوشی ہے، بلکہ اس کی موجودگی مجھے یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر بیٹی ایک خواب ہے اور ایک امید ہے اور ایک نئے سفر کا آغاز۔ میری زندگی میں جب میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے جو مظالم اور تکلیفیں اپنی بیٹی کے ساتھ برداشت کیں، وہ بھی میرے دل میں ایک زخم کی طرح باقی رہ گئی۔ حسنہ بی بی اور وقار کی بے حسی کے باوجود میں نے اپنے دل میں یہ یقین قائم رکھا کہ بیٹیاں کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے والدین کے لیے ایک طاقت بن سکتی ہیں۔ جب ان دونوں کی زبانیں بند ہوئیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان لوگوں نے میرے اور میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ برا کیا، اس کی سزا انہیں اسی لمحے ملی۔ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق ان کو یہ سکھایا کہ وہ اپنے الفاظ اور عمل کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ میری یہ باتیں صرف میرے تجربات کا نچوڑ نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کو محبت دیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، تو آپ ان کے دل میں ایک خود اعتمادی بھرتے ہیں۔ بیٹیاں ہمیشہ آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہیں اور انہیں وہ مقام دینا ضروری ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک بیٹی کا دل اتنا پاک اور نازک ہوتا ہے کہ اسے ہر طرح کی محبت اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو ہم ان کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں۔ بیٹیاں نہ صرف ہماری زندگی کی روشنی ہیں، بلکہ ان کی تربیت بھی ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کو اس بات کا احساس دلائے کہ وہ کتنی اہم ہے اور ان کی موجودگی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم بیٹیوں کے ساتھ محبت، عزت اور احترام کا رویہ رکھیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر ہمیشہ نازل ہوں گی۔ ہماری زندگیوں میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اور اس سفر میں بیٹیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر بیٹی کو اپنی رحمت سے نوازے اور انہیں ہر مشکل سے بچائے، ان کا ہر خواب پورا ہو اور اپنی زندگی میں کامیاب رہیں۔ بیٹیوں کا پیار اور ان کی موجودگی ہی ہماری زندگیوں کی اصل خوشی ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس پوری کہانی میں سب سے زیادہ برا رویہ کس کا تھا؟ شاید آپ کہیں کہ میرے شوہر کا، یا پھر آپ کہیں کہ میری ساس کا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری کہانی میں سب سے زیادہ برا رویہ میرے باپ کا تھا، جنہوں نے مجھے ہنر تو دیا لیکن ہمت نہیں دی، ورنہ میں پہلے دن سے یہ اپنے لیے لڑ سکتی تھی، اپنا بچاؤ کر سکتی تھی۔ اور کتنی عجیب بات ہے نا کہ مجھے اپنا دفاع کرنا ہوتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔
کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میری سانس بھی نارمل ہو جائے گی اور میرا شوہر بھی. لیکن جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، کیا وہ اپنے آپ کو اب معاف کر پائے گا؟ وہ اپنی زبان سے اظہار نہ بھی کریں، لیکن یہ بات اس کے اندر ہمیشہ رہے گی. اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو میری ساس بہت زیادہ خوش تھی اور میرا شوہر بھی. لیکن ان کی زبان سے ایک دفعہ بھی یہ لفظ نہیں نکلا کہ بڑی بات ہے بیٹا پیدا ہوا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ان کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی. لیکن وہ دونوں بچوں سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بلکہ میری بیٹی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. افسوس ہمیشہ اسی بات کا رہے گا کہ اگر آخر میں سب کچھ ٹھیک ہی ہونا تھا تو اتنا کچھ برا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ دیر سے آنے والی خوش قسمتی بدقسمتی ہوتی ہے، نفرت کے بعد آنے والی محبت بھی نفرت ہوتی ہے. لیکن زندگی ہے، جینا پڑتا ہے، اور میں بھی اس زندگی کو جی رہی ہوں. مجھے میری ساس اور میرے شوہر سے اتنا فرق پڑتا ہی نہیں، کیونکہ میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور اب میرے لیے یہ دو رشتے ہی سب سے زیادہ اہم ہیں. میں انہیں کو